السلام علیکم آداب عرض، کیسے ہیں آپ کے سامنے من مرضی ڈرامے کا ریو پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ غور سے دیکھیے، غور سے سنیے، ٹی وی پہ لگ چکا ہے۔ یہ ہے جیو کی پیشکش، یعنی ہر پل جیو، اور قسط نمبر 59 ہے، اور من مرضی اس ڈرامے کا نام ہے۔ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا، تو آپ شروع کرتے ہیں۔ ریو فار ڈراما، من مرضی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ جیل میں اس کو ڈالا ہوا ہے، سجا کو، اس پہ قتل کا مقدمہ ہے۔ تو جو ایک پولیس والا آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک خبر لے کے آیا ہوں۔ بولے کیا؟ خبر یہ ہے کہ یہ کالے کپڑے پہن لیں اور آپ کی بچی کا انتقال ہو چکا ہے، ڈیتھ ہو چکی۔ مجھے بڑا افسوس ہے، سناتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے۔ تو آپ یہ لے لیں اور آپ یہاں وہاں جا کے تعزیت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جیسا کہ وہ بچی کو کی طرف سے بالکل ہی بے خیال تھی، پیسوں کی چکا چون، پیسے نہ بھی ہوئے تو بھی اس کی عادت ایسی تھی، بچی کو بخار میں چھوڑ دیا، بار بار اس کو چھوڑتی تھی، نہ برابر دوائی دیتی نہ اسپتال میں جاتی۔ بچے کی حالت خراب ہوتی رہی۔ آخر انجام تو وہی ہوتا ہے۔ تو اس کو تو پرواہ نہیں تھی، اس کو پیسے دیتی تھی جب تک پیسے تھے اس کے پاس، کام والیوں کو، اور اسی کے پاس رکھتی تھی۔ ماں جو محبت دیتی بچوں کو، وہ کام والیاں تو نہیں دے سکتی نا، وہ تو پیسے کی وجہ سے وہ کام کرتی۔ بہرحال اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اور یہ اپنے رنگ رنگے میں مصروف ہو، اور جس سے وہ چاہتی تھی کہ اور پیسہ ویسا بٹورنا، وہ بھی کنارہ کش کر گیا۔ وہ دیکھ لیا اس نے کہ یہ سوائے پیسے کی پاپی ہے، اور بالکل مطلبی یار، مطلب ہوتے تو یہ پھر وہ اپنے دو ملاتی ہے، جیسے کہ اس کے بعد اس کو گھاس نہیں ڈالتی جیسے اس کے شوہر کا۔ بہرحال اتنا بڑا حادثہ ہوا، اس کے باوجود یہ اپنے شوہر کو ملنے نہیں گئی۔ کچھ بھی تھا، تمہارا نکاح میں ہے، وہ بھی نکاح میں ہے۔ بہرحال یہ تو ہونا تھا۔ تو یہی ٹائم آیا آخر میں کہ اس کی جو بچی ہے وہ گھر کے اندر اس کے آدھی کی جو ماں کے گود میں ہی انتقال کر گئی۔ اسے کہا تو سانس ہی نہیں آ رہا، اتنی بری حالت ہے۔ پھر لے گئے تو کہہ رہے ہو تو پہلے سے ہی انتقال ہو چکی ہے۔ بہرحال اس کے بعد نانا جان بھی آ جاتے ہیں، جو بہت زیادہ بیمار ہو کے اسپتال جاتے ہیں۔ اس کو جب خبر ملتی ہے وہ بھی روتے ہیں۔ آپ کا رونا کیا ہے؟ سانپ چلا گیا، اب ڈنڈا مارنے کا کیا ضرورت ہے بھائی؟ تو اب رو رہے ہیں، ہائے ہوئی اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ یہ بھی کوئی کم نہیں ہے۔ نانا جان جو ہے پھر آیا کرسی پہ بیٹھ کے، اور وہاں کے بس رو رہا ہے، ڈرامے بازی ساری۔ اس کے بعد جب وہ چلا گیا، اور یہ سوجا ابھی تک وہاں پہنچا نہیں ہے۔ اب میت کا مجھے نہیں معلوم، اگلی قسط میں بتائیں گے، لے کے جانا ہے تو وہ پہنچ جائے۔ بہرحال فی الحال یہ یہیں اینڈ ہوا ہے، وہ آیا نہیں۔ اور اس نے جو ہنگامہ کیا ہے، آخر میں اس کی ماں اور باپ آئے، اس کو جو لان تان کرنے لگی ہے پوری محفل میں، ایسے ماحول میں، کیونکہ اس کا جو ہے
ایسا ہی ہوتا ہے، یہ اپنے ہی سارا سوچتی ہے، کہ ماں کو اتنا برا بھلا کہتی ہے کہ پریشان ہو جاتی ہو، آخر میں چانٹا بھی مارتی اس کو کہ بے غیرت، تم کو ہم نے اتنا سمجھایا لیکن تیری سمجھ، تم دشمن ہو فلانا ہو، تم اس کو بہت چاہتے تھے، تمہاری بچی نہیں تھی، وہ کہہ یہ پڑھنے گئی ہے، پڑھا رہی ہے، مجھے نہیں پڑھا، مطلب الزام پہ الزام ٹھہرا رہی ہے، اور میت کے اندر عورتیں بیٹھی ہیں، لوگ بیٹھے ہیں، تمیز کی تو جھچیاں ہی اڑا دی اس نے، پھر وہ بال بکھیر رہی ہے، ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ بدتمیزی میں بدتمیزی، انہوں نے جا کے بچی کو دیکھا، اس کے باپ ماں اور بولا اب ہمارے یہاں ٹھہرنا مشکل ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ دونوں ماں باپ بھی چلے گئے۔ اب اس کو دفنانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ابھی تک تو دکھایا نہیں ہے کہ یہ آتا ہے جیل سے، پھر کیا ڈرامہ ہوتا ہے، پھر دفنانے کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ اس کو طلاق دیتا ہے نہیں دیتا ہے، پھر اس کو ادھر گھر میں رہنے دیتے ہیں نہیں رہتے ہیں، آگے کہانی آپ اگلی قسط میں 60 میں دیکھیں گے۔ ٹاپ ڈرامہ جا رہا ہے، تو جب جلدی دیکھ لو، سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں، لائک کریں۔ تھینک یو خواتین حضرات، فرام USA کیلیفورنیا کانکر، آپ کا بھائی اجازت چاہتا ہے۔ ریو میرا یہاں ختم ہوا، اب اگلی قسم میں انشاءاللہ آپ کو ریو دکھایا جائے گا، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔